ہیلو سب کو، میں ہوں خرم اور میں آپ کے لیے ایک نئی اور زبردست سیریز لے کر آیا ہوں جو مکمل طور پر ڈھانچوں کے بارے میں ہے۔ آج میں اس سیریز کی پہلی کہانی کے ساتھ آغاز کر رہا ہوں جس کا نام ہے اسکیلیٹن آن سلاٹ۔ یقین کریں یہ ایک شاندار سفر ہونے والا ہے۔ تیار ہو جائیں ایک ایسی مہم جوئی کے لیے جو بھرپور ہوگی رازوں، ایکشن اور یقیناً ڈھانچوں سے۔ جڑے رہیے۔ تو بغیر کسی تاخیر کے آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا اور میں اپنے آم کے کھیتوں میں سے ایک سے گھر واپس جا رہا تھا کہ اچانک مجھے کسی آدمی کے پیٹنے کی آواز سنائی دی۔ تجسس کے مارے میں آواز کے پیچھے چل پڑا جو مجھے قریبی قبرستان تک لے گئی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ ایک ڈھانچہ ایک آدمی کو مار رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ منظر دیکھ کر میں زیادہ حیران نہیں ہوا کیونکہ پہلے ہی ایسی عجیب و غریب باتوں سے میں واقف تھا، لیکن میں پریشان اس لیے تھا کیونکہ یہ پہلی بار تھا کہ ایسا واقعہ عوامی جگہ پہ ہو رہا تھا۔ میں قریب گیا اور زور سے کہا، سنو، تم اس بے قصور کو کیوں مار رہے ہو؟ ڈھانچے نے غصے سے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ میں اور قریب آؤں۔ میں آگے بڑھا اور دوبارہ اپنا سوال دہرایا، تم اسے کیوں مار رہے ہو؟ ڈھانچے نے جواب دیا، اس آدمی نے مجھے اس دنیا میں بلا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں سکون سے اپنے دوستوں کے ساتھ چھپن چھپائی کھیل رہا تھا کہ یہ قبرستان آیا، ایک قبر پہ پیشاب کر دیا اوکے اور کچھ الفاظ کہے۔ اچانک ایک جن ظاہر ہوا اور مجھے کہا، میں تمہارے حکم کا پابند ہوں، اور پھر مجھے میرے جہان سے کھینچ کر یہاں لے آیا۔ جب میں یہاں آیا تو میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ اس نے مجھے کیوں بلایا۔ اس نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے حکم پر چلوں اور جو کچھ وہ کہے وہ کروں۔ مجھے غصہ آیا اور میں نے کہا کہ مجھے واپس بھیجو کیونکہ ہم ڈھانچے انسانوں کی بات نہیں مانتے۔ لیکن اس نے کہا کہ اسے واپسی کا منتر نہیں آتا، صرف بلانے کا منتر آتا ہے۔ اب میں یہاں پھنس گیا ہوں اور اسی وجہ سے میں غصے میں آ کر اسے مار رہا تھا اور پھر تم آ گئے۔ ڈھانچے نے مزید کہا، اگر میں شام تک اپنے گھر واپس نہ گیا تو یہاں سب کے لیے بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ میرے لوگ مجھے تلاش کرنے آئیں گے اور وہ تم انسانوں سے بدلہ لیں گے۔ یہ تباہ کن ہوگا۔ صورتحال بیحد پیچیدہ تھی۔ میں اس آدمی کی طرف مڑا اور پوچھا، تمہیں اسے واپس بھیجنے کا طریقہ معلوم کرنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آدمی نے گھبرا کر جواب دیا، مجھے بالکل معلوم نہیں، شاید ایک ہفتہ، ایک مہینہ یا اس سے بھی زیادہ وقت لگے گا۔ میں نے ڈھانچے کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور کہا، براہ کرم صبر کرو، ہم ضرور کوئی طریقہ ڈھونڈیں گے تاکہ تمہیں تمہارے گھر واپس بھیجا جا سکے، بس اس آدمی کو تھوڑا ٹائم دو۔ لیکن ڈھانچہ دوبارہ غصے میں آ گیا اور خبردار کیا، اگر مجھے جلدی واپس نہ بھیجا گیا تو یہ سب کے لیے بہت برا ہوگا۔ ہم ابھی اس مسئلے پر بات کر ہی رہے تھے کہ ہمیں لوگوں کا ہجوم اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ ڈھانچے کو حیرت سے دیکھ رہے تھے اور آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد اور بھی لوگ وہاں آ گئے۔ وہ قریب آ کر مجھ سے پوچھنے لگے کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے انہیں صورتحال بتائی اور یقین دلایا، فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس مسئلے کا حل ضرور نکالیں گے۔ لوگ مجھے اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ میں پہلے بھی ان کی مدد کر چکا تھا ایسے عجیب و غریب واقعات میں۔ وہ مجھ پر مکمل اعتماد کرتے تھے۔ پھر میں نے سب سے کہا کہ اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں اور پریشان نہ ہوں۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے ڈھانچے اور آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، میرے ساتھ میرے گھر چلو، ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ ڈھانچہ اور آدمی میرے ساتھ ہو لیے اور ہم ساتھ چلتے ہوئے میرے گھر پہنچ گئے۔ میرے گھر پہنچنے کے بعد میں نے ڈھانچے کی طرف دیکھا اور کہا، تم ہمارے مہمان ہو، براہ کرم پرسکون رہو اور پریشان نہ ہو، ہم اس مسئلے کو حل کرنے کا راستہ ضرور ڈھونڈ لیں گے۔ پھر میں نے آدمی سے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا، میرا نام جعفر ہے۔ میں نے اس سے کہا، جعفر تمہیں فوراً کوئی طریقہ ڈھونڈنا ہوگا تاکہ ڈھانچے کو جلد سے جلد واپس بھیجا جا سکے۔ ہمیں یہ سب سورج غروب ہونے سے پہلے کرنا ہوگا ورنہ ہم سب خطرے میں پڑ جائیں گے۔ ڈھانچے نے کہا کہ اگر وہ وقت پر واپس نہ گیا تو اس کے لوگ ہم پر حملہ کر دیں گے۔ جعفر پریشان نظر آیا لیکن بولا، یہ اتنی جلدی ممکن نہیں، اس میں وقت لگے گا، لیکن میں اپنی پوری کوشش کروں گا۔ وقت ضائع کیے بغیر جعفر مختلف منتروں اور الفاظ کے ساتھ تجربہ کرنے لگا تاکہ ڈھانچے کو واپس بھیجا جا سکے۔ بدقسمتی سے کچھ بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا اور سورج غروب ہونے کو تھا۔ اس دوران میرے گھر کے باہر ایک بڑا ہجوم جمع ہو گیا۔ اس واقعے کی خبر پھیل چکی تھی اور لوگ یہ دیکھنے کے لیے آئے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ جب سورج کی آخری کرنیں دھندلانے لگیں تو ہم سب کو ڈھانچے کی وارننگ کا وزن محسوس ہونے لگا، کچھ بڑا ہونے والا تھا۔ ڈھانچے نے واضح طور پر کہا تھا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے وہ واپس نہ گیا تو اس کے لوگ اس دنیا میں آئیں گے اور انسانوں پر حملہ کر دیں گے۔ اس غلطی کا بدلہ لینے کے لیے جو ان کے ساتھ کی گئی تھی، ان کے کسی فرد کو بلا لینا ان کے نزدیک ایک سنگین جرم تھا اور وہ اسے معاف نہیں کریں گے۔ اچھا دوستو، کہانی دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ نیچے کمنٹ کریں اور بتائیں کہ آپ کو کہانی اب تک کیسی لگی۔ آپ کی رائے سننا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ سب کو بہت سارا پیار، اور میں اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات کا انتظار نہیں کر سکتا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات کروں گا۔ تب تک اپنا خیال رکھیں اور خدا حافظ۔